ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے بہتر و افضل مخلوق انسان کے اندر کی۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اہل کائنات کے طرف مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ جس دن آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے، یعنی ابتداء آفرین سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حرمت والے مہینے میں
قتال و جدال کرنا ممنوع ہے، اور انہی مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ 12 مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے رکھا ہے اسی ترتیب پہ آج تک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے، اور حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حرمت والے مہینے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی تمہارے ساتھ کرے ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنا تم پر اس نے کی ہے، یہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ میں انہیں داخل ہونے سے منع فرما دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان صرف 3 دنوں کے لیے آئیں گے عمرہ کی غرض سے، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور ذوالقعدہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان عمرہ کے ارادے سے حسب معاہدہ اسی مہینے میں ذی القعدہ کے مہینے میں جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمت کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی حرمت کا خیال رکھو۔ بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کبیر قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں قتل و جدال کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال کرنا، جدال کرنا ناپسندیدہ امر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ساتھ ایک کافر قتل ہو جاتا ہے اور بعض کافر قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان حرمت والے مہینے کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تب جا کر کے یہ آیت کریمہ جب کفار نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ لوگ حرمت کی دہائی دینے والے ہیں،
وہ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، یہ خود اس سے بھی بڑا جو جرائم کے مرتکب کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمان سے غلطی سے ایک آدھ قتل ہو حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حرمت والے مہینہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم لوگ حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ دیگر مہینوں کے بالمقابل ان میں گناہ کی سنگینی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 4 مہینے کو خاص کیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا، ان کی حرمتوں کو باعظمت ٹھہرایا، ان میں کیے جانے والے گناہ کو زیادہ سنگین بتایا اور ان میں انجام دیے جانے والے نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کا گناہ دیگر مہینوں کے بالمقابل کہیں زیادہ ہے، زیادہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظلم ہر حال میں ایک سنگین جرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہتا ہے عظمت بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ بندوں کو منتخب فرمایا، فرشتوں میں سے کچھ کو اپنے سفیر کے طور پر اور انسانوں میں سے کچھ کو رسول و پیغمبر کے طور پر منتخب کیا، روئے زمین میں مسجدوں کا انتخاب کیا، مہینوں میں رمضان اور حرمت والے مہینوں کو چنا، دنوں میں سے جمعہ کا دن کا انتخاب کیا، راتوں میں سے شب قدر کو منتخب کیا۔ اس لیے آپ لوگ بھی ان کی تعظیم کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعظمت بنایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو جس مقام و مرتبہ اور حرمت و عظمت سے سرفراز کیا ہے اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، اسی طرح ان میں معصیت اور گناہ کے کاموں سے تاکیداً منع فرمایا، تو ہمیں ظلم و زیادتی اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ماہ محرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، یعنی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کتنی عظمت ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بچایا تھا۔ اور اس کے بعد وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر
روزہ رکھا فنحن نصومہ تو ہم بھی اس پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق و اولی بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے سے زیادہ حقدار ہیں، قریبی موسیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہودی کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اس بابت دریافت کیا گیا، تو ان لوگوں نے کہا هذا اليوم اظفر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ اور نصرت عطا فرمائی۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، تو ہم اس عظیم کامیابی کی تعظیم و تکریم لانے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منکم ثم امر بصیامہ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور بخاری کی روایت کے اندر ہے یہودیوں کو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، یہ دن ہمارے لیے متبرک ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کا، اور آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم تعظموہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول اس دن کی تو یہودی و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَصُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابھی اگلا سال آنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال کو کبھی نہیں ترک کیا، کبھی آپ اس نے نہیں چھوڑا۔ 10ویں محرم کے روزہ یعنی عاشوراء کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ اور کے روزے یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا آپ نے روزہ رکھا، اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20، 13، 14، 15 یہ ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ اور چوتھی چیز ہے نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عاشوراء کی روزے کی کتنی اہمیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، کبھی نہیں چھوڑا اس کو، آپ ہمیشہ رکھتے تھے۔ ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک صبح کو انصار کے کسی گاؤں میں پیغام بھیجا کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم، جس نے روزہ نہیں رکھا یعنی عاشوراء کے دن جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن کا بقیہ حصہ حالت روزہ میں گزارے، یعنی وہ باقی دن جو بچے ہیں اس میں روزہ رکھ کر کے گزارے، اس کا بقیہ حصہ گزارے، اور جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس روزے کو مکمل کرے۔ وہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، کہتی ہیں وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْإِحْنِ، ہم ان کے لیے روئی کی گڑیاں بنا دیتی تھی، یعنی بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے
روئی کا گڑیا بناتی تھی. فَإِذَا بَقَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ آتَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. اور جب ان میں سے کوئی بچہ روتا، کھانا طلب کرتا، تو ہم لوگ اسے وہ گڑیا دے دیتی تھی اور وہ اس گڑیا سے کھیلنے میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہوتا. تو میرے بھائیوں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کس طرح سے صحابہ کرام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا بچوں کو حکم دیا، اور خود مائیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ اپنے بچے کو روزہ رکھواتی تھی. اور بچے جب بھوک پیاس سے روتے تو اس کی دفاع کے لیے مائیں کیا کرتی تھی؟ روئی کا گڑیا بناتی تھی. اور جب بچہ رونے لگتا، کھانا طلب کرتا، تو اس بچے کو وہ گڑیا دے دیتی، بچے کھیلنے لگتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے روزے عاشورہ کے روزے کی، اس لیے ہمیں رکھنا چاہیے. اور امام احمد کی روایت میں ہے، حضرت اسماء بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قوم میں بھیجا اور فرمایا مر قومک بصیام ھذا اليوم، جاؤ اپنے قوم کے اندر اور اپنے قوم کو عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دو. تو عرض کیا ارأیت ان وجدتہم قد طعموا، اے اللہ کے رسول اگر انہیں میں دیکھوں کہ ان لوگوں نے وہ لوگ کھا چکے ہیں تو پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يَوْمِهِمْ، ان سے کہنا ہے کہ کھانے کے بعد جو باقی دن رہ گیا ہے اس کے اندر روزہ رکھ کر کے پورا کرے، اس طرح مکمل کرے اس دن کو. تو میرے بھائیوں، عاشورہ کا روزہ ہم لوگ رکھیں. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں یہودی یوم عاشورہ کو تعظیم کرتے، اسے عید کی طرح مناتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا انتم، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، میرے ساتھیوں، تم لوگ اس دن روزے کو روزہ رکھا کرو. اور دوسری روایت کے اندر ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کان اہل خیبر یصومون یوم عاشورہ یتخذونہ عیدا ویلبسون نساؤہم فیہ حلیہم وشارتہم، کہ اہل خیبر عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے. اس دن وہ اپنی عورتوں کو بہترین لباس پہناتے، اچھے اچھے زیورات پہناتے، ان کا بھی بناؤ سنگار کرواتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوهُ انتم، اس دن تم لوگ روزہ رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا تاکیدی حکم فرماتے تھے. ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ یوم کانت تصومہ الانبیاء فصوموا انتم، عاشورہ کے دن انبیاء کرام علیہم السلام نے روزہ رکھا کرتے تھے، تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھا کرو. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی سند عمدہ ہے. اسی طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، جس نے آج روزہ رکھا وہ اسے پورا کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بقیہ دن کا روزہ رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن اعلان کرواتے تھے کہ میرے ساتھیوں آج عاشورہ کا دن ہے، تم لوگ روزہ رکھو. عاشورہ کے روزے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ عاشورہ کا روزہ جو ہم رکھیں گے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنہ الماضیہ. ابو قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اور محرم کا مہینہ ہے، ہم محرم سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں تو رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل روزے کے اعتبار سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں، تیسرے دن افطار کریں. اس طرح جو ہے اس مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس روزے کے بدلے ان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھے، اور یہ خاص کر محرم کے مہینے کے اندر بڑی فضیلت ہے روزے کے بارے میں۔ اب ہم روزہ جو رکھیں گے عاشورہ کا تو کیسے رکھیں گے، ان کی 4 صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ تم لوگ 9 اور 10 کو روزہ رکھو اور یہودی کی مخالفت کرو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسند احمد کی حدیث ہے صوموا یوم عاشوراء خالفوا الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو اور روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ سے ایک دن پہلے یا عاشورہ کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی 9 10 یا 10 11۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھیں۔ سیام، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت ہے، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے جو گزرے ہوئے گزشتہ سال کے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 9 10 11 کو رکھیں، جیسے ابن عباس کی روایت کے اندر ہے صوموا عاشوراء وخالفوا الیہود صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو ایک دن پہلے، اور عاشورہ کو 9 کو اور 10 کو اور 11 کو روزہ رکھو۔ تو جو آپ کو میسر ہے، جو آپ چاہتے ہیں رکھنا، اس طرح سے سکتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ حیثیت سے اس مہینے کا ایک مقام ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع درخت سے منع فرمایا تھا کھانے سے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول کر اس درخت کو کھا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو حضرت آدم کی توبہ اسی مہینے میں عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طوفان نوح جب آیا تھا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سفینہ بنایا، اور اس میں خود وہ اور ان کے ماننے والے سوار ہو گئے، پھر اس کے بعد سب پانی آسمان اور زمین سے نکلنے لگا، اور اس طرح سے سیلاب آیا، طوفان آیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو بچایا اور جودی پہاڑ پر ان کی کشتی کو ٹھہرایا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح کو بچایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جب آئے، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور ان کی لشکر پیچھا کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر آگے پیچھے فرعون اس کی لشکر، سامنے سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم اس کے اندر داخل ہو گئے اور کنارے پہ چلے گئے۔ فرعون کی لشکر آئی، فرعون بھی آیا، جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، پانی مل گیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے بچا لیا، اور فرعون اور اس کی لشکر اس کے اندر غرق آب ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام جب وہ اپنے قوم سے بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور
جب انہیں پھینک دیا گیا سمندر کے اندر تو مچھلی نے اسے نگل لیا. مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے دعا کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. توبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم سے وہ مچھلی ان کو کنارے پہ اگل دی. تو یہ محرم کے دن میں ایسا ہوا تھا. اسی طریقے سے غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری کے اندر ہوئی، جس میں 700 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد قبیلہ بنی ثعلبہ کے سرکوبی کے لیے، جن کا تعلق بنی غطفان سے تھا، گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ کیونکہ ان لوگوں نے 70 صحابہ کرام کو، جسے اللہ کے نبی نے دعات بنا کر کے بھیجا تھا، انہیں قتل کر دیا تھا. تو یہ اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی طریقے سے حضرت زمانہ جاہلیت کے اندر عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا یا غلاف کو بدلا جاتا تھا. یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوتا تھا. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دے جاتے ہیں بے یار و مددگار، تو وہ 10 تاریخ ہوتی ہے محرم کی. تو یہ تاریخی حیثیت سے اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اسی طریقے سے ماہ محرم کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا ہے ہمیں، یا عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی چاہے تو پورے مہینہ رکھے. لیکن اس مہینے کے اندر بدعات و خرافات بہت زیادہ ہیں. میں چند بدعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بچیں گے. پہلا یہ ہے کہ آغاز محرم کے ساتھ ہی شہادت حسین کی آڑ میں غیر اسلامی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. نوحہ ماتم کیا جاتا ہے، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، گریبان چاک کیے جاتے ہیں، چہروں کو نوچا جاتا ہے، چھڑیوں اور نیزوں کے ساتھ ماتم کر کے اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، آگ پر ماتم ہوتا ہے، تعزیہ نکلتا ہے، اور محرم کی مجالس میں آہو بکا اور گریہ زاری کی جاتی ہے. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی پکار یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو زبان درازیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. شہادت حسین پر جو کچھ لوگ کیا جاتا ہے کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. صحابہ کرام نے کسی بھی صحابی کی شہادت پر ایسا نہیں کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احد کی جنگ میں آپ کے چچا اور حسین کے والد کے علی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. ان کی جسم کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اور نہ صحابہ کرام کو اس دن ماتم کرنے کے لیے حکم دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو. انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اس وقت جب وہ جھانکنے کے عالم میں تھا، دنیا سے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کہا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك يا ابراہیم لمحزنون. بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے. اے ابراہیم انا لفراقک لمحزنون، اے ابراہیم تیرے جدائی کا ہمیں بہت غم ہے، لیکن ہم کیا کریں، کچھ اس سے آگے نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں. عبداللہ بن مسعود. اور اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کہیں بھی اگر کوئی
کسی کی یہاں میت ہوتی ہے، عورتیں آہو بقا کرتی ہیں، چہرے پر مارتی ہیں، بال نوچتی ہیں اور اپنے سینوں کو سرکوبی کرتی رہتی ہیں، پیٹتی رہتی ہیں، یہ سارے کے سارے ممنوع عمل ہیں۔ اور یہی 1400 سال بیت گئے حسین کی شہادت کی، اور ابھی تک آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے نام سے مرثیہ خوانی ہوتی ہے، تعزیہ نکالا جاتا ہے، اور نوحہ ماتم کرتے ہیں، اپنے سینوں کو مارتے ہیں، سینوں کو زخمی کرتے ہیں، چہرے کو نوچتے ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں بدعت و خرافات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی بول کر بین کیا، یعنی جاہلیت کی طرح ہو بقا کیا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا، 3 دن تک وہ سوگ مناتی ہے، اور سوگ منانے کے بعد باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کسی عورت کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی خاوند کے کہ جس کا سوگ 4 مہینہ 10 دن ہے، یعنی اور خاوند اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عورت سوگ کرے گی۔ باقی جتنے بھی لوگ مرے، چاہے کتنے بڑے آدمی کیوں نہ ہو، 3 دن سوگ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، ذرا بتائیے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اور ابھی تک حسین کی شہادت پر نوحہ ماتم کرنا، کیا یہ اسلام ہے؟ بالکل نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر بدعت و خرافات ہے، جو ہمارے صاف ستھرے اور پاکیزہ دین کے اندر ایجاد کیا گیا ہے۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بدعت کیا ہے؟ حسین کے سوگ میں ماہ محرم میں شادی نہیں کی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ غلط رسم ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن قبروں پر جا کر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں اور قبروں کی مرمت کی جاتی ہے۔ خاص طور پر عورتیں میں اس بات کا بہت رجحان ہے۔ 10ویں محرم کو قبرستان میں عورتوں اور مردوں کا میلہ لگایا جاتا ہے۔ خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اور قبروں پر مٹی ڈالتی ہیں اور اس کی ٹیپ ٹاپ کے لے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن چوتھی بدعت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن لوگ اپنے اہل و عیال پر بہت خرچ کرتے ہیں، فلاح دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہم جتنا خرچ کریں گے باقی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی وسعت کے ساتھ ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ یہ غلط یہ رسم ہے، اس سے ہمیں کو بچنا چاہیے، اور عقیدہ غلط ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ حسین کی سوگ میں محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور شہادت حسین کی من گڑھت قصے کہانیاں سنتے اور سناتے ہیں۔ ان سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس قسم کی محفل میں جانے سے بچنا چاہیے۔ ان محفلوں میں اصحاب کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ وہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کرو، میرے ساتھیوں کو صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کا صحابہ کرام کا ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں،
آج سونا بھی کوئی خرچ کرا، بہت بہت پہاڑ مدینہ کے اندر ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی کوئی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی یہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو گالی دی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ سال کا آخری ماہ ہے۔ ہجری سال کا قیام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اسلامی حکومت کے حساب و کتاب کو درست کر رکھنے کے لیے اس سال کو مقرر فرمایا۔ اس وقت یہودی، رومی اور ایرانی قوم عیسوی سال کا استعمال کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان ہجری سنہ کے بجائے اپنے کاروبار اور معاملات میں عیسوی سنہ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہماری اسلامی شرف اور اسلامی خودداری کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اسلامی سن جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ افسوس آج بہت سے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ پتہ ہے تو یہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ رکھے جاتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں لوگ ماتم حسین کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے، جس میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں حلوہ پکایا جاتا ہے وہ شب برات ہے۔ باقی کسی اور مہینے کا یاد نہیں رکھتے۔ تو اسلامی مہینہ کا ان لوگوں کے پاس صرف علم ہے تو اس حیثیت سے کہ اس کے اندر بدعت و خرافات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اسلامی مہینہ کیا کیا ہے نوٹ کر لیجئے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو نوجوان اسلامی نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، محرم اور تعزیہ میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف لا اور انہیں پنج وقت نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کے قبر کے اندر نور عطا فرما، ان کے غلطیوں کو معاف فرما، انہیں جنت دے، اور جو بیمار ہیں اسے شفا دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین و صلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔